باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج یہ جو ہم اس پہ جو ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں، اصل میں یہ جو ہم نے ہماری ایک گرامیٹیکل انالیسس قرآن کی تھی سورہ الواقعہ کی، تو اس میں ہم نے آیت 64 سے 70 جو ہے ان کی گرامیٹیکل انالیسس کی تھی۔ آیت 64 سے 70، تو اس میں ہم جو ہے ایک کمنٹ کیا تھا پروفیسر نعیم صاحب نے، تو پہلے ہم اس کے لیے جو ہے ان کا شکر گزار ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں کچھ پوائنٹس کی طرح جو ہے توجہ دلائی۔ تو انہوں نے ایک سجیشن اس میں یہ پٹ کی تھی کہ ایک آیت تھی اس میں لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفکہون، اس کے آگے ہے۔ تو اس آیت میں یہاں اور پھر شرط ہے لو، اگر اس کو مگر کا میننگ لیتے ہیں، اس کے بعد ہمارے پاس دو ورڈز یا دو کلمے اس میں موجود ہے۔ یہ مضارع ہے نشاء، یہ مضارع ہے فعل مضارع۔ اس کے بعد جعلت جعلنا ہو، اس کے بعد ضمیر ہو ہے اس کی، جو کہ ہم جانتے ہیں اٹیچڈ ضمیر ہے، ضمیر متصل ہے، اور یہ ایکٹ کرے گی اس کیس میں کیونکہ یہ جملے فعلیہ بن جاتا ہے یہاں پہ۔ اور یہاں لام تاکید ہے، لام مفتوح۔ یہ جعلت جعلنا یعنی ماضی کا صیغہ ہے، جعلنا متکلم والا یعنی ہم نے بنایا۔ اب اگر ہم اس کا اگر میننگ لیں گے جملے شرطیہ مان کے، تو پھر ماضی میں ہم نے اس کو میننگ لیا تھا نشاؤ سے، کیونکہ ہم نے بنایا، یعنی چاہنا، اگر ہم چاہتے یا چاہیں گے۔ پھر آگے آ رہا ہے تو بالتحقیق اس کا اگر میننگ لے گی تو ہم نے بنایا اس کو، ٹھیک۔ ظاہر یہ اس میں جو آیت جو سیاق ہے اس میں ہماری جو آیت ہے وہ کھیتی کے ریلیٹڈ آیت ہے، وہاں بھی یہاں پہ ہم ڈسکس وہ نہیں کریں گے۔ تو اس میں یہاں تھوڑا سا میننگ میں تھوڑا سا کنٹرڈکشن لگ رہی ہے کہ اگر ہم یہاں سے یہ میننگ لے رہے ہیں کہ لو نشاء، اگر ہم جو ہے چاہتے، لجعلناہ تو ہم اس کو بنا لیتے وداؤٹ اینی ڈاؤٹ حطاما۔ تو حطاما جو ہے، جو ہم نے کہا تھا کہ یہ جو ہے چورا چورا ہو جانا یا بوسا ہو جانا، ڈیبرس کو ہم بولتے ہیں انگلش میں، ڈیبرس۔ جب کھیتی سڑ جاتی، جب کھیتی پہ جب فصل ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے، اس کو حطامن بولتے ہیں عربی میں۔ تو ہم نے کہا تھا یہ آیت تھی، تو ہم نے یہاں پہ یہ کہا تھا کہ چونکہ یہ جملے شرطی ہے، اس کے بعد یہاں فا بھی جواب شرط کی شکل میں فضلتم تفکہون آگے ہے، اس پہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے۔ تو اس میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ہم نے اس طرح کا مفہوم اس میں نکالا تھا، لو نشاء اگر ہم چاہتے تو ہم بنا لیتے اس کو، ہا کی ضمیر کھیتی کی طرف ہے، یہ جملے فعلیہ آ رہا ہے تو یہ مفعول بھی ہے، تو ہم بناتے اس کو۔ تو ہم نے کہا تھا کہ جب موڈ آف سینٹنس میں پہلے مضارع اس کے بعد ماضی ہے غالباً اس طرح کی بات، تو ہم جو ہے اس کا میننگ فیوچر میں ہی لے لیں گے اس سینٹنس کا۔ تو یہ ہم نے ایک بات یہاں پہ کی تھی۔ پھر دوسری بات حطامن ہم نے کہا تھا، یہ جو ہے
ہم نے کہا تھا یہ حال ہے، حال چونکہ منصوب ہے، یعنی ہم اس کو بناتے، اب کیا بناتے، کس حال میں بناتے، کیسا بناتے، تو میں نے اس کو حال سمجھ کے بولا تھا، میں نے سمجھا کہ یہ حال ایکٹ کرتا ہے، لیکن نعیم صاحب کے اکارڈنگ جو ہے یہ ایکٹ کرتا ہے مفعول بھی ثانی، اور یہ مفعول بھی اول ایکٹ کرتا ہے جو ہم نے پہلے ہی بولا ہے۔ تو بہرحال یہ میری ایک مسٹیک ہو سکتی ہے، گرامیٹیکل ایک ایرر ہے، کیونکہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ موڈ آف سینٹینس میں ایسا ہوتا ہے۔ بہرحال اگر ہم میننگ دیکھیں، جیسے ہم بار بار ڈسکس کی کلاس میں، کیونکہ یہ اسم ہے، اسم اور فعل کا جب ہم میننگ لیں گے، اس کا ہم روٹ ورڈ جو ہے کس میننگ میں استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد اسم اگر اس طرح سے اسم ہو، چاہے اسم فاعل یا مفعول نہیں ہونا چاہیے، تو اس کے میننگ اگر ہم چورا ہی لے لیں تو اس کی میننگ میں کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے۔ بہرحال چونکہ گرامیٹیکل ایرر ہے، تو یہاں پہ ہم نعیم صاحب کا بڑا شکر گزار ہے کہ جو ہے انہوں نے ہمیں یہاں توجہ دلائی۔ اب یہاں جو مسئلہ ہے، جو میں نے یہاں کہا تھا کہ اس کو ہم فیوچر کا میننگ لے لیں گے، یا لے لیتے ہیں، غالباً کہا تھا، تو یہ ہم جب بھی آیت کا گرامیٹیکل انالیسس کرتے ہیں تو میری یہی کوشش رہتی ہے کہ کم از کم جو ہے آتھینٹک جو کومنٹریٹرز ہے، آتھینٹک مفسرون جو ہے، انہوں نے اس موڈ آف سینٹینس میں کس طرح کا میننگ لیا ہے، کہ ایسا نہیں نہ ہو کہ جو میں جو گرامیٹیکل کے حساب سے سوچتا ہوں اس کا میننگ کچھ اور نکل رہا ہے۔ تو میرا جو اپروچ ہے، میں تقریباً 10 مفسرون جو ہے انہوں نے کس کانٹیکسٹ میں اس کا میننگ لیا ان کو چیک کر لیتا ہوں، اور ان مفسروں میں بڑے بڑے مفسر شامل ہیں، جیسے ہمارا معارف الحدیث ہے، اسی طرح سے ابن کثیر، اسی طریقے سے دور منصور، یہ جو تفسیر ابن عباس، توضیع القرآن، مفتی تقی عثمانی کی توضیع القرآن، اچھا اسی طرح سے مطالعہ قرآن، اس طرح سے جو تفسیر ہمارے پاس ہے تفسیر بغوی، بہت ہی پرانی تفسیر ہے، تفسیر قرطبی، امام قرطبی کی تفسیر قرطبی، اسی طرح سے ہم جو کنسلٹ کرتے ہیں تفہیم القرآن، مولانا مودودی کی تفہیم القرآن، اسی طریقے سے جو ہے اور بھی تفاسیر ہے، جو سعودیہ سے جو تفاسیر اکثر جو حاجی لوگوں کے پاس ہوتی ہے، وہ جس کا میننگ ابھی یاد نہیں آ رہا ہے، غالباً وہ تو اور بھی 1-2 تفاسیر ہے، تو قریب 10 تفاسیر جو ہے میں پہلے ان کے کانٹیکس ان کا معنی دیکھ لیتا ہوں کہ انہوں نے بھی اسی طرح کا معنی ہے، اینڈ دین اس کے بعد جو ہے میں ریکارڈنگز دیکھ لیتا ہوں۔ تو اس کانٹیکس کو میں نے جتنا مجھے گرامر پتا تھا، جو بیسک قرآنی گرامر جو ہے، صرف نحو کے جو بنیادی قواعد ہے، تو ان کے حساب سے میں اس کو دیکھ کے میں نے یہ کہا تھا۔ تو بہرحال اگر یہاں میں سمجھتا ہوں کہ جیسے انہوں نے سجیسٹ کیا کہ یہاں پہ ہمیں فلیکسیبل ہونا چاہیے، کہ یہ ضروری نہیں کہ پاسٹ کا بھی میننگ اس میں مطلب جو ہے اس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، یا کسی بھی آیت میں آگے کچھ اور طرح کا جو ہے میننگ ہو سکتا ہے، تو یہ پاسبل ہے۔ تو یہاں پہ مجھے لگتا ہے یہاں فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ تو یہاں پہ میں نعیم صاحب کا پھر شکر گزار ہوں کہ ایسا جو ہے اس کی طرف جو مجھے دھیان دینا چاہیے۔ تو بہرحال لیکن میں کوشش طرح پہلے جو ہے یہ بڑے تفاسیر جو میں نے دکھائی ہے ان کے کانٹیکس کے بعد ہی میں جو ہے
ریکارڈنگ جو کروا لیتا ہوں. تو اس میں جو اگر معنی کہیں غلطی ہو تو انشاءاللہ وہ غلطی جو ہے تقریباً جو ہے ختم ہو جاتی ہے، غلطی ہونے کے امکان بہت کم رہتے ہیں. اس کے بعد جو تیسرا پوائنٹ ہے، تیسرا پوائنٹ یہ تھا، یہ جو ہے ایک ورڈ آتا ہے فضلتم تفقہون. فضلتم آگے آتا ہے فضلتم، پھر آتا ہے تفقہون. تو میں نے یہاں پہ کہا تھا فا، چونکہ وہ جواب شرط تھا، تو میں نے یہاں پہ پڑھا تھا زلتا زلتما زلتم. پھر زلتما، پھر زلتم. کیونکہ ورڈ ہمارا تھا فضلتم، تو میں نے کہا ہے ماضی کا ہے، حاضر جمع کا صیغہ ہے ذل. بہرحال میں نے وہ اس کی ایک ڈیٹیل، اور اس کے علاوہ جو امام بڑی تفسیر ہوتی امپورٹ میں بھول گیا تھا، امام راغب جو ہے، امام راغب کی تفسیر ہے، خاص کر بھی وکیبلری کی اعتبار سے بہت پرانی تفسیر ہے. امام راغب کی تفسیر جو ہے مفردات القرآن. تو اکثر میری وکیبلری جو ہے اسی سے ہوتی ہے، بہت پرانی جو ہے. اکثر بڑے مفسرین جو انہیں یہاں سے جو ہے اپنے ورڈز کو جو ہے کوٹ کر ان کو کوٹ کیا ہوا ہے. تو بہرحال یہاں مجھے تو امام راغب کے یہاں جو ہے اصل میں یہ ذلن ورڈ ہے، ذل جو سایہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، پر وہاں سے اس کا میننگ ڈرائیو ہو جاتا ہے تم رہ جاتے. تو میننگ میں تو اس کا کوئی ایشو نہیں ہے. بہرحال میں نے پڑھا تھا زلتا زلتما زلتم، اس کے میننگ کو نکالنے کے لیے. ایکچوئل میں یہ ورڈ تھا، اس کا جو روٹ ورڈ وا، لام اور لام، اور میں اس کو جانتا تھا کیونکہ ہم جانتے ہیں غیر صحیح افعال کی ایک کیٹیگری ہے. اس میں اگر روٹ ورڈ میں آپ کا الف حمزہ یا اگر آپ کہیں پہ صحیح حروف جو ہے وہ ریپیٹ ہو جاتے، اس کو مضاف کہتے ہیں، مضاف ڈبلنگ. تو اس کیس میں تھوڑا گردان میں ویریشن آ جاتی ہے. تو میں یہاں پہ اپنے اپروچ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو ٹف چیزیں ہیں کیا ہم ان کو سکپ کہیں سے کر سکتے ہیں، اور ہم جو ہے اسٹریٹ فارورڈ اس گردان کی اس مورفالوجی پہ آ جائیں، اس وزن پہ آ جائے، تاکہ ہماری معنی اخذ کرنا آسان ہو جائے. تو اس لیے اس وجہ سے میں نے یہ کہا تھا. بہرحال پھر بھی میں سمجھتا ہوں نعیم صاحب کے اکارڈنگ، کیونکہ یہ ظللتا ظللتما ظللتم ہے، تو یہ ظللتا ظللتما اور ظللتم ہے، تو یہ ظللتم ہے. تو یہاں پہ لامس کی جو ہے انہوں نے یہاں وہ لکھنے میں نہیں آتا ہے، کیونکہ پڑھنا تھوڑا مشکل ہے. تو بہرحال مجھے لگتا ہے اس کو شاید جو ہم ڈسکس کرتے وقت ڈسکس کرنا چاہیے. تو یہاں پہ بھی میں نعیم صاحب کا شکر گزار ہوں. تو ان دی اینڈ بس میں یہاں پہ ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو ہے تفسیر ہمارا میننگ نہیں رہتا ہے. یہاں پہ تفسیر ہمارے یہاں کانٹیکس نہیں ہونا چاہیے. ہمارا جو میننگ یہاں رہتا تھا کہ ہم نے جتنی قرآن گرامر اپنی جو ہے کورس ہم نے جو ڈیزائن کیا ہے، اس کے اکارڈنگ ہم موٹی موٹی چیزیں مائنڈ میں رکھ کے، کیا ہم اگر ہم کو ووکیبلری پتہ چل جائے، کیا ہم آیت کا ایک موٹا موٹا مفہوم نکال سکتے ہیں. تو یہاں میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ یہاں پورا فلیکسیبل ہو کے چلے. کوئی اپنی میننگ میں اس میں ہرگز جو ہے کوئی اپنا میننگ ٹریس کرنے کی کوشش نہیں کر رہا ہوں. تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ جو بھی میں میننگ ان دی اینڈ جو میری ہوتی ہے وہ ان تفاسیر سے ہوتی ہے. تو بہرحال میں نعیم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے ان جو ہے چیزوں کی طرف میری توجہ دلائی. تو میں آگے کوشش کروں گا کہ جو ہے ان کو اور بہتر کیا جائے. تو سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.